کھلے ہوئے ہوں گے. یہاں تک ہے کہ جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو امام کے لیے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھل جائے گا. 12ویں امام کے لیے ذری کا دروازہ کھل جائے گا. آپ ذری کے اندر جائیں گے. اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. یہ بہت بڑے ایک عالم کے ادرس ثانی کے وکیل کے جملے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ حرم کے اندر جائیں گے ذری کے دروازے کھلیں گے, امام زمانہ ذری کے اندر چلے جائیں. جب ذری کے اندر جائیں گے تو سب امام کو دیکھ رہے ہوں گے اور اونچی اونچی رو رہے ہوں گے. امام ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اعجاز سے, معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈال دیں گے. کس کی؟ سید الشہداء کی. دونوں ہاتھ قبر مطہر میں ڈالیں گے. جب دونوں ہاتھ قبر کے اندر ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے سید الشہداء کی قبر سے. لاشا اٹھائیں گے. لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ روتے ہوئے مجمع سے پوچھیں گے, بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا؟ یہ جناب علی اصغر کا لاشا ہوگا. بانی مجلس نے درخواست کی کہ امام سجاد کے چند جملے پیش کر دوں, تو کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج 72 کے عزادار امام کے مصائب ہے. بہرحال ایک بحث ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیوں جناب علی اصغر کو مولا سجاد نے مولا حسین کے ساتھ دفنایا. آیا سامنے دفنایا یا سینے پہ رکھا؟ بحث نہیں مجھے اس سے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو کہ مولا حسین کو عادت تھی کسی بچی کو سینے پہ سلانا. تو مولا سجاد نے سوچا ہو بابا سکینہ نہ صحیح علی اصغر صحیح. تو اب روایت کے الفاظ ہیں, جب 11 محرم کا دن نکلا ساری بیویوں کو قیدی بنایا گیا. مولا سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں. جب لے جایا جانے لگا تو جناب زینب کبریٰ نے پشت ناقہ سے دیکھا مولا سجاد کے آنسو بہہ رہے ہیں اور رنگت بالکل سفید پڑ گئی ہے, جیسے جسم میں کوئی خون نہیں ہے. تو جناب زینب کبریٰ نے پشت ناقہ سے اپنے آپ کو گرا دیا. مولا سجاد سے برداشت نہیں ہوا, رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ مردوں میں بس آپ ہی تو باقی ہیں, یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا لگتا تھا آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے. بیٹا کیا حالت ہے یہ آپ کی؟ کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. نہیں, جوان جہان بیٹا ہو, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو, کوئی دفنانے والا نہ ہو اور بیٹے کو اجازت نہ ہو باپ کو دفنا سکے. اور جانتے ہیں زیادہ سخت بات کیا تھی؟ وہ یزیدی ملعون اپنے کشتوں کو دفنا گئے تھے. اگر لاشیں پڑے رہے تو اہل بیت کے لاشیں پڑے رہے. مولا سجاد اس بات پہ رو رہے تھے, ارے میرے بابا کا لاشا پڑا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 2 جملے پیش کروں گا. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ چند کبوتر تھے, انہوں نے دیکھا حسین کا لاشا پڑا ہے. معالی السبتین میں لکھا جلد نمبر 1 میں. کہ وہ اڑتے ہوئے ایک باغ میں گئے جہاں سارے کبوتر کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ ان کبوتروں نے کہا تمہیں نہیں پتا زہرا کا لال مارا گیا؟ کہ وہ سارے پرندے رونے لگے. کاش میں پڑھ پاؤں آج, میں بڑے آرام سے چل رہا. وہ سارے پرندے رونے لگے. کہا زہرا کا لال مارا گیا؟ کہا ہاں.
کہاں؟ کہ میرے ساتھ چلو، کربلا میں حسین کا لاشا پڑا ہے۔ کہ پرندوں تک کو احساس تھا نواسہ رسول مارا گیا، زہرا کا لال مارا گیا، نہیں احساس تھا تو ان ملعونوں کو احساس نہیں تھا۔ اب مولا سجاد پوری زندگی اس بات کو یاد کرتے رہے، روتے رہے، ارے نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب 13 محرم کو امام اعجاز سے آئے، وہاں بنی اسد کی خواتین گھروں سے باہر نکلی پانی بھرنے کے لیے۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، بنی اسد کی ساری خواتین پانی بھرنے جب گھر سے باہر نکلی تو ان کو آواز آ رہی تھی، کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بنی اسد کی خواتین رونے لگیں، گھر آئیں، کہا اے بنی اسد کے مردو، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے۔ مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، وہ منع کر کے گیا کوئی حسین کو نہیں دفنائے گا۔ تو ان خواتین نے کہا پھر ٹھیک ہے ہمیں اجازت دے دو، ہم حسین کو دفنا دیں۔ مولا کتنے مظلوم ہیں آپ، خواتین آپ پہ غیرت کھا رہی ہیں، خواتین کہہ رہی ہیں مردوں ہمیں اجازت دے دو۔ تو مردوں نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں۔ جب آئے نا بنی اسد کے مرد تو دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، کوئی لاشا پہچانا نہیں جا رہا، کون سا باپ کا لاشا ہے، کون سا بیٹے کا لاشا ہے۔ پریشان کھڑے تھے، دیکھا اتنے میں کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے۔ وہ سوار سواری سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، کچھ دیر بلند آواز سے روتا رہا، پھر اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا آپ کے بعد میری پھوپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو بڑے تماچے لگے، بابا میرے گلے میں طوق پہنایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد بہت دیر تک روتے رہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں گا کون سا لاشا کس کا ہے، تم دفناتے رہنا۔ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ بنی اسد نے کہا اے قیدی، حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، بنی اسد سے تھے، جناب حبیب بھی اجازت ہے ہم انہیں الگ سے دفنا دیں؟ مولا سجاد نے کہا ہاں اجازت ہے، الگ دفنا سکتے ہیں۔ مولا نے ایک ایک لاشا بتانا شروع کیا، پھر وہ خود لاشیں اٹھا کے لانے لگے۔ ایک لاشا اٹھا کے لائے، کہ قیدی یہ لاشا کس کا ہے؟ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہ یہ علی اکبر کا لاشا، کہ یہ لاشا یہاں دفنانا۔ اتنے میں وہ ایک چھوٹا سا لاشا لائے، مولا سجاد سے پوچھا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا، مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا۔ ایک سخت جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے بزرگ شاید برداشت نہ کر سکیں، میری طرف دیکھیے گا۔ کچھ لوگ آئے، کچھ مرد آئے، کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اس لاشے کا نہ سر ہے نہ بازو ہے، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں، وہ لاشا بڑا زخمی ہے۔ قیدی ہم جب بھی وہ لاشا اٹھانے لگتے ہیں، جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں نا وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لاشے کو بڑے گرز مارے گئے۔ مولا نے کہا وہ لاشا وہیں دفنا دو۔ کہا لاشا کس کا ہے؟ کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا۔ کہا وہ لاشا میرے چچا عباس کا۔ سارے لاشیں دفنا دیے، ایک لاشا رہ گیا۔ مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے مردو، ایک چٹائی لا دو۔ کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا یہ چٹائی یہاں بچھا دو، ایک لاشا میں نے چٹائی پہ رکھنا ہے۔ مولا سجاد نے لاشا اٹھایا، چٹائی پہ رکھا، اور پھر اٹھے، خود مقتل میں کچھ تلاش کرنے لگے۔
جب تلاش کر رہے تھے نا تو بنی اسد کے مردوں نے پوچھا قیدی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اعضاء بکھر گئے تھے، میں اعضاء کو جمع کر رہا۔ اب اکثر علماء نے یہی لکھا ہے، مولا سجاد نے کہا بنی اسد کے لوگوں دور چلے جاؤ، امام کو صرف امام دفنا سکتے ہیں، میں تنہا دفناؤں گا۔ اب تفصیل نہیں لکھی، لیکن بعض علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، میں بہت بزرگ عالم اب انتقال کر گئے، میں ان سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ مولا سجاد نے مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا کہ اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا کہ اے میرے چچا حسن مجتبی میری مدد کیجئے۔ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ رسول عربی آئے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھوں کو رکھا۔ علی مرتضیٰ تشریف لائے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے ہاتھوں کو، ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبی نے ہاتھوں کو رکھا۔ امام سجاد قبر مطہر میں اترے، جب لاشا لینے لگے تو محسوس کر رہے تھے کوئی بی بی پاس کھڑی ہے۔ وہ بی بی رو رو کے کہتی تھی سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں وقت نہیں ہے، دو جملے آخری پیش کروں گا۔ مولا سجاد نے قبر کو بند کیا اور قبر مطہر پہ اپنی انگلی سے ایک جملہ لکھا، سنیں گے جملہ کیا لکھا؟ ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا و مظلوما و عطشانا۔ عربی میں مولا نے ایک جملہ لکھا، یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ مولا سجاد ایک مرتبہ چلے، بنی اسد نے آواز دے کے پوچھا قیدی آپ آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، اتنا تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی سجاد ہوں، علی زین العابدین ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قید خانے میں کوفے میں پھپھیوں کو تنہا چھوڑ کے آیا تھا، میں پھپھیوں کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ بس میں ایک آخری روایت پیش کر کے تمام کر دوں گا تاکہ مولا سجاد کے مصائب مکمل تو کبھی نہیں ہو سکتے، میں گھنٹہ بھی پڑھوں تو مولا سجاد کے مصائب نہیں ہوں گے۔ بس ایک آخری روایت سن لیجیے گا، اگر سب میری طرف دیکھ سکے، بس یہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا سجاد عصر کے بعد ہر روز مدینے میں گھر سے باغ پہ جاتے تھے، جب گھر سے نکلتے نا تو بازار راستے میں تھا، پھر باغ آتا تھا۔ جب مدینے کے بازار سے گزرتے تو تمام مدینے کے قصاب اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کیونکہ مولا سجاد برداشت نہیں کر پاتے تھے، گوشت دیکھ کے رونے لگتے تھے۔ ایک دن ایک قصائی بھول گیا مولا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے اپنے جانور پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا، جیسے ہی مولا نے گوشت دیکھا بلند آواز سے رونے لگے، ہائے رسول خدا کے نواسا مارا گیا، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، ہائے رسول خدا کا نواسا پیاسا مارا گیا۔ قصائی نے فوراً کشتے پہ کپڑا ڈالا، کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہیں، جواب دے گا؟ کہ فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا بس اتنا بتا دے، تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا دوسرا سوال ہے، جب تو ذبح کرنے لگا تھا خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا آخری سوال بتا دے، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو نے ذبح کیا؟ کہا نہیں مولا، ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے فوراً کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا
نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو جملے دعا کے بس. بس بھائی دو جملے دعا کے. میں جانتا ہوں میں نے مجلس طولانی کر دی، آپ لوگ رو رو کے تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. میرے مولا نے پوری زندگی رو کے گزار دی. پھر کربلا کے بعد کبھی مولا سجاد نے کسی بھی خوشی میں شرکت نہیں کی. جانتے ہیں جب کوئی پوچھتا تھا مولا کب تک گریہ کیجئے گا، کب تک روئیے گا، مولا نے کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. کہ تم پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منحال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منحال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، یزید جیسے شرابی کا دربار نہیں بھلا سکتا. جہاں علی کی بیٹیاں کھڑی تھیں اور وہ شرابی اشارے کر کر کے نام پوچھتا تھا. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. اپنے اپنے حاجات طلب کیجیے گا. سب مل کے 12ویں امام کے لیے ظہور کی دعا مانگیے گا. پروردگارا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش کو غارت فرما. اس امام بارگاہ کو پروردگارہ ترقی عنایت فرما. بانی مجلس، خدمت گزاران، عزاداران سید مظلوم، جتنے بھی مجلس کے اندر شرکت کنندگان میرے مومن بھائی بہنیں آئیں، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ امام زمانہ کے اس جملے کا واسطہ کہ میرا سلام اس معصومہ بی بی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا. رخساروں کا رنگ کیسے بدل جاتا ہے؟ کبھی تماچے لگنے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے. میرے بزرگ وہاں برداشت نہیں کر پا رہے. میں اور کچھ سخت جملہ نہیں کہوں گا. پروردگارہ ایک سخت جملہ میں آج آخری مجلس سی، پھر دوبارہ پتہ نہیں کب نصیب ہو. ایک جملہ کہوں گا، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. جو جہاں بیٹھا رہے، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے، سب میری طرف دیکھیں گے. پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جو زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ایسے لپٹ کے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹتی ہے، اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا. بی بی اٹھو. پروردگارہ واسطہ اس ماں کا. پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. نہیں چلے گا.